ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی کل من والاه الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا بنایا اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان رکھنے والا اور ان سے عقیدت و محبت رکھنے والا بنایا، اور اللہ تعالیٰ کے تمام محبوب بندوں سے ہمیں محبت رکھنے والا بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محض کرم ہے کہ ہمارے دل کو اس لائق بنایا کہ اس کے محبوب بندوں کی محبت ہمارے دل میں سما پائی، ورنہ اگر ہمارا دل دنیا کی خواہش میں اگر ہوتا، دنیا کی لذتوں میں اگر ہوتا، کفر و شرک کی دلدلوں کی اگر ہمیں زندگی مل جاتی تو پھر ہمارا کوئی کامیابی کا راستہ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کامیاب راستہ جنہیں عطا فرمایا، ان کامیاب بندوں کے محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ وہ لوگ جس راستے پر چل جاتے ہیں، اللہ والوں کی صفت اللہ بیان فرماتا ہے کہ ہمیں دعا کا بھی سلیقہ اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے کہ وسیلہ ہمارے لیے بڑی عظیم چیز ہوتی ہے، اور وسیلے کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ ہم سورہ فاتحہ جو ہر نماز میں پڑھتے ہیں اسی کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو ہماری سمجھوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے رحمت و نور کی برکتیں سما جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ سیدھا راستہ کہ جس راستے کے چلنے والوں پر تو نے انعام فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی سورہ فاتحہ میں ہمیں وسیلے کی حقیقت بتا دی ہے، وسیلے کی صحیح پہچان بتا دی ہے کہ ہمیں اللہ والوں کے راستے سے ہٹ کر کے دوسرے راستے پر چلنا ہدایت کا راستہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ اللہ والوں کے راستے پر چلنا ہی ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے، اور انہی کے راستے پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے۔ اور پھر انعام والے کون بندے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک من انعم اللہ علیہم من الصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بندے جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین یعنی اولیاء کاملین ہیں، اور جو ان سے دوستی بنا لیتا ہے وہ کیا ہی اچھا دوست اپنا بنا لیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے ذہن و فکر کو، ہمارے دل کو ہمیں اللہ کے محبوب بندوں کی محبت سے بھر لینا چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کی محبت کو اپنے دل میں بسا لینا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم ان کی محبت کو بسا لیتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے ہم حقدار بن جاتے ہیں اور کامیابی کا راستہ ہمیں عطا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے محبوب بندوں کے کچھ اعمال خالصتاً ایسے ہوتے ہیں جو خلوص و للہیت کے ایسے نمونے ہوتے ہیں کہ جس خلوص کو ہم صدیاں گزارنے کے بعد بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اس خلوص کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کچھ ایسی اداؤں کو امت کے لیے باقی رکھ دیتا ہے کہ اس پر عمل کرنا، اس ادا کو اپنانا بھی امت کے لیے کار ثواب اور کار بخشش بنا دیا جاتا ہے۔ انہی عظیم چیزوں میں سے ایک وہ کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ دو پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ دنیا کے عظیم ترین پہاڑ ہیں جو اونچائی میں جس کا کوئی مثال ملنا مشکل ہے، جس کی مثال ملنا مشکل ہے، چوڑائی میں جس کی مثال ملنا مشکل ہے، اور اسی طریقے سے بہت ساری اس کے اندر الگ الگ نمایاں خصوصیات ہونے کے باوجود
کسی دوسرے پہاڑ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صفت نہیں عطا فرمائی جو صفت صفا اور مروہ کے پہاڑ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور آج بھی حج کرنے والا ہر حاجی صفا اور مروہ کے پہاڑوں پر جب تک کہ دوڑ نہیں کر لیتا، جب تک کہ اس پر اپنے عمل اور سعی نہیں کر لیتا، اس وقت تک کہ اس کا حج مکمل نہیں ہو سکتا ہے، اس کے ارکان کی ادائیگی مکمل نہیں ہو سکتی ہے، اس کا فرض جو ادا کرنا ہے ذمہ اس کا فرض پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ عبادت اللہ کی جا رہی ہے، عبادت اللہ ہی کی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہوتی ہی نہیں ہے، مگر عبادت میں ادائیں کس کی اپنائی جاتی ہیں؟ اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ یعنی عبادت اللہ کی کرنی ہے، ادا اللہ کے پیاروں کی اپنانی ہے، تبھی جا کر کے ہماری عبادتیں قبول ہوتی ہیں، ورنہ ہم اپنی منمانی سے اگر کوئی بھی کام کرنا شروع کر دیں، ہم اپنے طور پر کسی چیز کو کرنا شروع کر دیں تو وہ بھلے ہی بہت اچھا دیکھنے میں لگتا ہے مگر مقبول ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ مقبول ہونے کو مقبول بندے کا عمل ہونا ضروری ہوتا ہے، مقبول بندے کی ادا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر صفا اور مروہ، اس پہاڑ کو اتنی شان و عظمت آخر میسر کیسے آ گئی؟ یہ پہاڑ تو ایک عام سے پہاڑ تھے، عرب کے ریگزاروں میں دیکھے تو اور بھی بہت سارے پہاڑ مل جائیں گے، آخر اس پہاڑ کو کیسے وہ خصوصیت نمایاں مل گئیں؟ یعنی یہاں پر اللہ کے محبوب بندوں کے خلوص و آزمائش کا ایک ایسا نمونہ دنیا نے دیکھا اور زمین و آسمان نے دیکھا۔ تاریخ کے دائرے میں ہم تمام قیامت تک کے آنے والی نسلیں دیکھ رہی ہیں، اور قرآن و سنت کے آئینے میں ہم قرآن و سنت کے آئینے میں قیامت تک کے آنے والی بنی نوع انسانی دیکھ رہی ہے کہ کیا واقعہ وہاں پر پیش آیا تھا۔ واقعہ کیا ہے؟ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں اور آپ کے شہزادے حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ہیں، یہ پیغمبر خدا ہیں اور ان کے والد بھی پیغمبر خدا ہیں، اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ماجدہ اللہ کی ایک محبوب بندی ہیں، اور جب انہیں پانی پلانے کی ضرورت انہیں محسوس ہوتی ہے، جب پیاس کا احساس انہیں ہو جاتا ہے، جب پانی پلانے کے لیے پانی کو تلاش کیا جاتا ہے، صحرا میں کوئی بے یارو مددگار ہے، کوئی وہاں ان کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی ان کا دیکھنے والا نہیں ہے سوائے رب ذوالجلال کے، وہ اپنے بیٹے کے لیے پانی کی جستجو کرتی ہیں، کبھی پہاڑ پر اس طرف دوڑتی ہیں تو کبھی اس طرف دوڑتی ہیں، اور جہاں ان کے بیٹا انہیں نگاہوں میں نظر آنے لگتا ہے وہاں کچھ آہستہ آہستہ چلتی ہیں، مگر جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو تیز دوڑ کر کے اس حصے کو پار کر دیتی ہیں، کبھی پہاڑ کے اس طرف پانی کو تلاش کرنے کی کوشش، کبھی اس پہاڑ کے اس طرف پانی کو تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اس آزمائش کو تسلیم کر لیا، بلا انکار کے، بلا اس پر شکوہ کے انہوں نے تسلیم کر لیا۔ ماجرا کیا ہوا؟ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جب اپنے شہزادے اور اپنی زوجہ محترمہ کو صحرا کے اس حصے میں جہاں آج کعبۃ اللہ کی عمارت ہم دیکھتے ہیں اس جگہ پر انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، اور وہاں سے جب وہ جانے لگے ایک مشکیزہ پانی، چند کھجور انہیں دے دیے، مختصر سی تعداد میں، مختصر سے اعتبار سے کھانے پینے کی چیزیں انہیں دے دی گئیں، اور وہاں سے جب وہ جانے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ میرے سرتاج بتائیں اس طریقے سے لقدق صحرا میں ہمیں چھوڑ کر کے آپ تشریف لے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ آخر کیا یہ ہمارا یہاں چھوڑا جانا یہ اللہ کا حکم ہے جو آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ جواب میں انہیں اس بات میں جواب ملتا ہے کہ اللہ کے حکم سے ہی یہاں چھوڑا جا رہا ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، جب اللہ کے حکم پر راضی ہونا کیسے کہتے ہیں؟ دنیا نے دیکھا ہے اور آج بھی دیکھ رہی ہے کہ عورت کسی بھی معاملے کے اندر بے چین بہت زیادہ ہو جاتی ہے، عورت کیونکہ نازک مزاج اللہ نے اسے بنایا ہے، وہ بے چین ہو جاتی ہے، صبر کے دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور وہ پریشان ہو کر کے ادھر ادھر دوڑنے لگتی ہے، یا اپنے
انداز میں، اپنے افکار و نظریات میں، اپنے خیالات میں، زبان و کردار کے طرف سے وہ بدلاؤ لا دیتی ہے اور حالات کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں۔ مگر یہاں پر صبر و رضا کی اس کٹھن آزمائش پر ایک ماں سے زیادہ کون صبر و صابر ہو سکتی ہے؟ ایک ماں سے زیادہ کون اللہ کے حکم پر اپنے بچے کی حالت کو دیکھنے کے باوجود اطاعت کا سر تسلیم خم کر سکتی ہے؟ یہ دنیا کو دکھانا مقصود تھا۔ جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ اللہ کے حکم سے وہاں چھوڑا جا رہا ہے، تب پھر آپ نے اپنے شوہر اور اپنے سرتاج حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی شکوہ نہیں فرماتی ہیں، کوئی گیلا نہیں کرتی ہیں، نہ انہیں روکتی ہیں، نہ ان کے سواری کے سامنے چلے جاتی ہیں۔ پھر تو کہتے ہیں پھر اللہ کے حکم پر آپ عمل فرمائیں، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حوصلہ و ہمت دینے والا ہے، ہم بھی اللہ کے حکم پر بسر و تسلیم، بسر چشم تسلیم بن کر کے ہم زندگی گزاریں گے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، اور تاریخ قرآن و حدیث کے دائرے میں ہمیں بتاتی ہے کہ اس وقت پر سوائے ان دو نفوس قدسیہ کے وہ اس میدان میں کوئی دوسرا انسان نہیں تھا، کوئی دوسرا انسان نہ ہونے کے باوجود بھی وہ تنہا رہے مگر اللہ کے حکم پر راضی رہے۔ اور آج ہمیں ان واقعات سے سیکھنا کیا ہے، سمجھنا کیا ہے؟ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، جب اللہ کے حکم کی بات آ جاتی ہے تو وہاں ہمارے خواہشات کا، ہماری تمناؤں کا، ہماری آرزوؤں کا، اور ہمارے خوف و دہشت کا، اور ہماری امنگوں کا کیسا ہی رشتہ ہمارے ذہن و فکر میں مضبوط جمع کیوں نہ ہو، ہر رشتے کو بالا تر کر کے اللہ کے حکم کے اوپر عمل پیرا ہو جانا چاہیے۔ اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر خلوص کے ساتھ اس چیز کو انہوں نے ادا فرمایا۔ یہ نہیں سوچا کہ یہ نہیں کہا کہ یہ کیسا انصاف ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ کیسا حکم ہے کہ ہمیں یہاں پر پریشان چھوڑ دیا اور آپ آسانی سے چلے جا رہے ہیں، یہ کیسا حکم ہے۔ اللہ کے حکم پر اعتراض نہیں کیا گیا معاذ اللہ، اللہ کے حکم سے شکوہ و شکایت نہیں کی گئی معاذ اللہ، بلکہ اللہ کے حکم پر انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ادا، جو انہوں نے اس شہزادے کو پانی پلانے کے لیے دوڑ لگائی تھی، پانی کی تلاش کی تھی، وہ بھی اللہ کی محبت میں اللہ کے لیے خلوص سے بھری وہ ادائیں تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اداؤں کو قیامت تک کے ہر حاجی کے لیے لازم قرار کر دیا۔ اور ہر بات یہ، ہر بار ہر حج کرنے والے، ہر عمرہ کرنے والے یہ جانتے ہیں کہ جب تک کہ سعی نہ کر لی جائے، جب تک کہ صفا مروہ پر حضرت ہاجرہ کے دوڑنے کی سنت ادا نہ کر لی جائے، اس کا وہ عمرہ مکمل نہیں ہوتا ہے، اس کا وہ حج مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان دو پہاڑوں کو اپنی نشانی بتا دیا، اور بتا دیا کہ یہ دونوں پہاڑ میری نشانیاں ہیں۔ عظیم بات ہے۔ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ دوڑنا حضرت بی بی ہاجرہ کا ہو رہا ہے، چلنا حضرت بی بی ہاجرہ کا ہو رہا ہے، ان پہاڑوں کا وہ معاملہ ہے، مگر اللہ اسے اپنی نشانی بتا دیتا ہے۔ بات عقل والوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، بات محبت کرنے والوں کو سمجھ میں آتی ہے کہ جن کے دل میں اللہ کی اور اس کے محبوب بندوں کی محبت بسی ہوتی ہے، انہیں پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کے محبوب بندوں کا اتنا اونچا مقام ہے کہ ان کے پائے ناز سے بھی جس چیز کا رشتہ جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شان و عزت عطا فرما دیتا ہے، مقام و مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ان کے قدم جس جگہ پر لگ گئے، اس جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی بنا دیا ہے، تو پھر ان کے وجود مبارکہ، ان کے جسد ہائے مبارکہ جن قبروں میں آرام کر رہے ہوں گے، اس کا کتنا بڑا بلند و بالا مقام ہوگا۔ اللہ والوں کی شان ہی الگ و جدا ہے۔ عزیزان محترم، آج زمانے میں لوگ اہل اللہ سے دور کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اللہ والوں کی محبت اور ان کی عظمت سے دور کرنے کی کوششیں کرتی ہیں۔ صدیوں سے یہ عمل ہو رہا ہے اور صدیوں تک جاری رہے گا، کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اللہ والوں کی محبت یہ خدا کی توفیق سے ملنے والی ہے۔ ہمارے دل میں اگر ان کی محبت ہے تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمیں محبت عطا فرمایا ہے، ورنہ تو ہمارے دل میں محبت بھی نہیں ہوتی۔ اور محبت نہ ہونے کی صورت میں کیا حال ہوتا؟ اسی طریقے سے آوارہ گردی اور آوارہ کتوں کی طرح زندگی بھونکتے ہوئے جس طریقے سے دشمنان دین اور اعداء اسلام کی زندگیاں گزر رہی ہیں، خدا نہ خواستہ ایسی ہی زندگیاں ہوتی، مگر اللہ نے ہمارے دل میں نور ایمان کی روشنی عطا فرمائی ہے، ہمارے ذہن و فکر کو اس کی وحدانیت کو تسلیم کرنے اور زبان سے اس کا اقرار کرنے کا حوصلہ و ہمت و توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے جو اللہ نے ہم پر
پر عطا فرمایا ہے، ورنہ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے کتنی جانوں کو قربان کرنا پڑا ہوگا، کتنے جانوں کا نذرانہ دیا جانا گیا ہوگا، اور کتنی بڑی بڑی قربانیاں دے کر کے لوگوں نے اس دین کو حاصل کیا ہے، اس کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہیں۔ کتنی مشکلوں سے گزر کر کے یہ دین پہنچا ہے، اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ آج ہم چند کوششوں کو، چند طاقتوں کو دیکھ کر کے حیران رہ جاتے ہیں کہ کیا اس طریقے سے بھی اسلام دشمنی ہو سکتی ہے، مگر جب تاریخ کے پنوں کو پلٹ کر کے ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے جسم کے رونگٹے تھر تھرا اٹھتے ہیں کہ کس قدر ظلم و ستم اسلام کے ماننے والوں پر ہوا تھا۔ اور الحمدللہ ظلم و ستم اپنی داستانیں اگرچہ رقم کرتا چلا گیا، مگر قربان ہونے والوں کی ایسی داستان ہے، بدر کے میدان سے لے کر کے کربلا کے میدان تک اور قیامت تک کے شہداء کی شہادت یہ گواہی دے گی کہ اہل اسلام جان دینا تو گوارا کر لیتے ہیں، مگر اسلام سے پھرنا کبھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اور اسلام کے ماننے والے، اسلام کے اولو العزم ہستیوں سے جو عظیم بزرگ ترین ہستیاں ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان سے محبت رکھنے والے ہیں، نبی کے صحابہ سے محبت رکھنے والے ہیں، ان کا ادب و احترام کرنے والے ہیں، اور نبی کے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ان کا ادب و احترام رکھنے والے ہیں۔ یہ نعمتیں جب انسان کے دل میں رہیں گی تو یقیناً ہدایت کا راستہ روشن تر نگاہوں کے سامنے ہوگا، امن و امان کے ساتھ دنیا کی زندگی گزرے گی۔ عزیزان محترم، یہ زندگی جو اللہ نے دی ہے، اس زندگی کی قدر کرے اور اپنے اخلاق و کردار کے اندر نیک لوگوں کی اخلاق و کردار کو بسانے کی کوشش کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، شراب، چوری، جوا، زنا، ایسی بری چیزوں سے، برے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور اپنے وقت پر نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، روزے کے، رمضان کے روزے رکھیں، اور صدقہ خیرات جتنی اپنی طاقت ہے نیک عمل کی طرف رکھیں، اور اپنی زبان کو سنبھال کر کے رکھ لیں۔ یہ زبان اگر سنبھل جاتی ہے تو بہت سارے معاملات سنبھل جاتے ہیں۔ دل کو سنبھال کر کے رکھیں کہ دل سنبھل جاتا ہے تو بہت سارے معاملات سنبھل جاتے ہیں۔ ہمیں آج زندگی اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے، اخلاق کے دائرے میں گزارنا ہے، رسول اللہ کے اخلاق کے دائرے میں گزارنا ہے، ورنہ پھر وہ دن دور نہیں کہ ہماری کرنیوں کا نتیجہ، ہمارے اخلاق و کردار کے جو برے چلن ہیں اس کا نتیجہ نگاہوں کے سامنے ہوگا کہ ہم بڑی مصیبتوں میں، بڑی آزمائشوں میں گھر جائیں گے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہمیں سدھرنے کا موقع اللہ نے دیا ہے، اس سدھرنے کے موقع کو غنیمت جانیں۔ اللہ کی اور اس کے رسول کی، اللہ اور اس کے رسول کے نیک بندے، محبوب بندے ہیں، ان کی محبت کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق پر بھی غور کریں، اپنے کردار پر بھی غور کریں کہ ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں، کیا وہ زندگی گزار رہے ہیں کہ جس سے ہمیں خدا و رسول کو راضی کرنا نصیب ہو جائے؟ ہم زندگی کون سی سنوارنے پر لگتے ہیں؟ اپنے گھر سنوارنے پر لگتے ہیں اور اپنی دنیا کی معاشی حالت کو سنوارنے پر لگ جاتے ہیں۔ ہم یہ سب کچھ کرنے کے باوجود کیا ہوتا ہے، سب چھوڑ کر کے ایک نہ ایک دن ہمیں خالی ہاتھ دنیا سے جانا ہوتا ہے، مگر جب ہمیں جانا کہاں ہے؟ آخرت کی طرف ہمارا قدم بڑھنا ہے، رہنا ہمارا کہاں ہے؟ قبر ہمارا پہلا ٹھکانہ ہے، اور اس کے بعد حشر کے میدان میں فیصلہ ہونا ہے، جنت یا جہنم